الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ انسان جب قرأت کر رہا ہے، الحمد سورہ پڑھ رہا ہے یا رکوع سجود کا ذکر انجام دے رہا ہے، تو انسان کو 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ ذکر و قرأت کی حالت میں چلنے نہ پائے، چلنے کا کام انجام نہ دے، سوائے اس کی کہ مجبوری ہو جائے۔ کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، مثلا نماز جماعت چل رہی ہے اور نماز جماعت کے درمیان دیکھا کہ اگر میں ابھی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو رکوع میں ملنا میرا ضروری ہے، ورنہ پیش امام اٹھ جائے گا۔ تو مسجد کے شروع میں جماعت برپا ہے، مسجد کے آخری میں تو جماعت نہیں۔ اب میں جوتے اتار کے جب تک وہاں پہنچوں گا تو امام جماعت کھڑا ہو جائے گا، امام جماعت کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے نتیجے میں میری رکوع جو ہے نکل جائے، میرا رکوع نکل جائے گا اور جب پورے جو ہے ایک رکعت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میں کیا کروں گا، مسجد میں داخل ہوتے ہی وہیں پر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤں گا، اور آہستہ آہستہ چلتے 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 جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو یہ مجبوری ہے تاکہ جماعت جو ہے وہ خراب بھی نہ ہو، اور چل چل کر کے جو ہے جماعت کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہیں پر آپ رکوع میں چلے جائیں، آہستہ آہستہ کر کے جماعت میں مل جائیں۔ جی ہاں، جب چل کے جائے گا تو وہ جو ہے وہ امام جماعت کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو جماعت میں شامل ہو گیا، اس کا مطلب اب شامل ہو گیا تو اب جو ہے سجدے میں چلا جائے تو یہ بھی جو رکوع سے سجدے میں اٹھ کر کے وہاں پہنچتے سجدے میں چلا جائے گا، بس ٹھیک ہے، یہ بھی سجدے میں آ جائے گا تو برابر ہو جائے گا۔ یعنی اب وہ رکوع اس کو مل گیا ہے، جماعت مل گئی ہے، اب وہ جیسے جو پیش امام کر رہا ہے اس طرح کرتے جائے، کوئی حرج نہیں، چلتے چلتے جا کر کے وہاں پر مل جائے، ٹھیک۔ ہاں، رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، قرأت میں بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن قرأت میں خطرہ ہے کہ جو آگے بڑھ جائے گا، وہ رکوع سے آگے امام چلا جائے گا تو وہیں قرأت میں وہیں پر شروع کر کے وہ جا کر کے امام جماعت سے مل جائے۔ نہیں، سجدے میں نہیں، سجدے میں پھر وہ رکعت ختم ہو گئی، سجدے میں رکعت ختم ہو گئی، رکوع کے اندر جا کر ملنا ہے، رکوع سے پہلے۔ تو وہ اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی، اس کے بعد رکعت مانی جائے گی۔ ہاں، وہ ایک رکعت نہیں مانی جائے گی، وہ جماعت میں تو شامل ہو گیا لیکن رکعت نہیں مانی جائے گی اس کی۔ اب جو کھڑے ہو کر جو رکعت ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن وہ سجدے والی رکعت نہیں مانی جائے گی اس کی۔ ہاں، یہ فاصلہ جو ہے موجود ہے، مثلا وہاں پارک کے پاس جو امام جماعت کی جماعت ہو رہی ہے، ہم یہیں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آہستہ سے رکوع سے جو ہے چلتے ہوئے وہاں چلے جائیں گے، وہ پارک کے پاس تو فاصلہ تو ہے، لیکن شریعت نے اس فاصلے کی اجازت دی ہے کہ آپ کو ایک مجبوری کہ اگر آپ وہاں تک پہنچے تب تک تو امام جماعت رکوع سے اٹھ جائے گا، اس لیے یہیں پر رکوع میں چلے جائیں اور آپ کو جماعت مل گئی ہے، اب جو ہے جا کر کے آپ چلتے ہوئے یا وہاں چلے جائیں اور امام جماعت کے ساتھ مل جائے۔ تو یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری کا چلنا کہلاتا ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے مجبوری ہے کہ انسان جو ہے وہ ویسے تو نماز جماعت میں حرکت نہ کرے، احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ حرکت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا پیٹ، بدن اور سینہ نہیں ہلنا چاہیے، ہاتھ ہلتے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بدن کا حصہ نہیں ہلنا چاہیے۔ لیکن کوئی مجبوری ہے، کسی آدمی کا بیچارہ بڑھاپے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر یوں ہلتا رہتا ہے، یوں کرتا رہتا ہے، تو یہ تو اس کی مجبوری ہے، اب کیا کریں گے، اس کا جو ہے اس کا سر ہی ایسا ہے، کیا کریں، تو اس کو تھوڑی پابندی لگا سکتے کہ آپ کو سر کیوں ہل رہا ہے، اس کی تو بیچاری مجبوری ہے، وہ بیماری ہے، بڑھاپا ہے، نہیں تو اس مجبوری کو جو ہے نہیں مانا جاتا ہے۔ مجبوری میں تو جو کچھ بھی ہے حالت اسی کو حساب سے۔
آگے پیچھے بھی نہیں ہونا ہے، چلنا بھی نہیں ہے، جھکنا بھی نہیں ہے، اور ٹیک بھی نہیں لگانا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں چاروں باتیں. نمبر 1 کہ انسان چلے نہیں. نمبر 2 کہ کسی طرف جھکے نہیں. نمبر 3 کہ حرکت نہ کرے. اور نمبر 4 کہ کسی پر ٹیک لگا کے جو ہے وہ کھڑا نہ رہے. دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہے وہ نہیں چلے گا. ٹیک لگانے کا مطلب ہے کہ دیوار کو ہٹا دیا جائے یا تکیے کو ہٹا دیا جائے یا جو وہ لکڑے کے بینچ کو ہٹا دیا جائے، تو وہ ہٹانے کے نتیجے گر پڑے ایسا اعتماد اس پر نہیں کر. خالی ٹچ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو نہیں کہیں گے کہ ہم دیوار سے سہارا لے کر. ٹچ کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے، اس دیوار کو یا اس ٹیبل کو یا اس کرسی کو ہٹا دیا جائے، تو یہ دھڑام سے گر پڑے گا. ایسا اعتماد اس پر نہیں کرے. اس کو کہتے ہیں ٹیک لگانا. تو ٹیک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، حرکت کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ایک طرف جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چاروں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. مجبوری میں کوئی چل رہا ہے، جیسے ابھی جماعت کے اندر بیان، مجبوری میں حرکت کر رہا ہے کہ بڑھاپے کی سے یا بیماری کی سے اس کا جسم ٹھہر ہی نہیں پا رہا ہے، تو ایک مجبوری ہے. یعنی اسی طریقے سے مجبوری کی وجہ سے جو ہے کوئی ایک طرف جھکا ہوا ہے، کہ کسی کی ایک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو جھک کر ہی چلنا پڑتا ہے. مثلا جیسے کبڑے حضرات کو دیکھا ہوگا یوں کر کے چلتے ہیں مثلا، تو وہ بیچارہ وہ کیا کرے، وہ سیدھا کرنے جائے اس سے ہڈی ٹوٹ جائے گی بیچارے کی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے، مجبوری ہے اس میں کیا، مجبوری کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. تو اس کبڑے کو کہیں گے کہ آپ سیدھا ہو جائے تو وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا. وہ تو اس کی اپنی مجبوری ہے. یا جو ہے کچھ لوگ ایسے مجبور ہوتے، بوڑھے بیمار، کہ جب تک کہ وہ ٹیک لگا کے نماز نہ پڑھے تب تک وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. دھڑام سے بوڑھا بیچارہ گر جائے گا انہیں، یا لکڑی کا سہارا لے کے اس کو نماز پڑھنا پڑتی ہے، یا دیوار کا سہارا لے کر، یا کرسی اور میز کا سہارا لے کر کے، یا آدمی کا سہارا لے کر پڑھنا پڑتا. حتیٰ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہو کہ وہ آدمی کا سہارا لینے کے لیے اس کو کرایہ دینا پڑے کہ تم سہارا دو تو میں کرایہ دوں گا، یعنی اس کو کرایہ دے کر کے بھی لانا ہے تاکہ جو ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکے. کھڑے ہو کر اتنی تاکید کی گئی کہ کرایہ دینا پڑے آدمی کو اس بات کا کہ آپ خالی نماز میں مجھے سہارا دو، تو اس کا کرایہ دینا بھی واجب ہے. واجب ہے نا کیا، یعنی پھر بیٹھ کے بہانہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کو واجب ہے کہ کرایہ دے اور کھڑا رہ کر اس کے سہارے پر کھڑے ہو کر کے نماز انجام دے. دیکھا آپ نے. تو کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ کسی کو سہارا دے. دیوار کا سہارا جو ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، لکڑی کے سہارے سے بھی کھڑے نہیں رہ سکتے، ٹیبل اور کرسی کے سہارے سے بھی نہیں کھڑے رہ سکتے. تو ان کو تو مجبوری ہے وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے. ان کا تو جو ہے کوئی چارہ ہی نہیں ہے بیچارہ. اس لیے کہ نا مجبوری کو چھوڑ دیں. حالت اختیار میں انسان کو چاروں چیز کا خیال کرنا ہے. نہ چلنا ہے، نہ کسی طرف جھکنا ہے، نہ حرکت کرنا ہے، نہ کسی پر ٹیک لگانا ہے. ٹیک لگائے بغیر جو ہے انسان کو پوری نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر بندہ کوئی جیسے آن ڈیوٹی ہے اور ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ گن پکڑنا جائز ہے؟ ہاں، گن پکڑنے میں کوئی حرج نہیں. گن پکڑ کے رہے، بلکہ جو ہے روایت ابھی آپ لمحہ میں انشاءاللہ جائیں گے تو پڑھیں گے کہ پیغمبر اسلام اپنی ایک بچی یا نواسی کو، جس کا نام حمامہ تھا، اس کو گود میں لے کر ذکر قراءت الحمد سورہ کیا کرتے تھے. سجدے رکوع کے اندر بھی بچی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو تھوڑی دیر رکھ دیتے تھے، اور دونوں سجدے کر لیتے تو اٹھاتے تھے اور دوسری رکعت انجام دیتے. تو اس طرح رکھ کر کے جو ہے کوئی انجام دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. بدن یعنی یہ سینہ، پیٹ اور بدن نہیں ہلنا چاہیے. نہیں، ہاتھ باندھنا شمار نہیں، اس کو ہاتھ باندھنا نہیں کہتے. بچی کو پکڑا ہوا بس، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بچی کو پکڑا ہوا اس نے، ٹھیک ہے، یا گن کو پکڑا ہوا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر کسی کو آگے پیچھے ہونا ہے تو پہلے ذکر کو روکے گا، قرات کو روکے گا، پھر آگے پیچھے ہو جائے، اور جب اسٹیبل ہو جائے، بالکل اطمینان کی کیفیت آ جائے،
تب جا کے ذکر و قراءت پڑھے گا. اگر جو ہے حرکت کی حالت میں آگے پیچھے ہونے کی حالت میں ذکر یا قراءت پڑھ لیا تو وہ ذکر و قراءت باطل کہلائے گا. دوبارہ سے اس کو پڑھنا پڑے گا. بالکل جب اسٹیبل اور بالکل جو ہے طمانینہ اطمینان و بالکل سکون کی حالت میں آ جائے تب جا کر قراءت و ذکر پڑھنا ہے. لیکن آپ عام طور پر جائیں گے دیکھیں گے مسجدوں میں تو لوگ حرکت کر رہے ہوتے. حرکت میں برکت ہوتی ہے لیکن ہر حرکت میں کوئی برکت نہیں ہوا کرتی. ہاں یہ کوئی حرکت برکت والی نہیں ہے, یہ تو نمازی کو خراب کر دے گی. ہاں تو حرکت بھی نپی تلی اور سوچی سمجھی حرکت ہوتی ہے, وہ کام کی ہوا کرتی. یہ حرکت جو ہے وہ تو نقصان کرے گی کہ نمازی باطل کر دے گی. ہاں تو اصل بات یہ کہ جو حرکت کرتے ہوئے آپ کو مسجد میں اور جماعتوں کے اندر نظر آئیں گے تو حرکت کا معیار بھی عرف ہے. عرف یعنی عام پبلک جنرل پبلک کہے کہ ہاں یہ حرکت کر. اگر چھوٹی موٹی حرکت ہو جاتی تو اس کو حرکت کو اگر عرف نیگلیکٹ کرتا ہے تو اس کو حرکت نہیں مانا جائے گا. عرف کہیں گے نہیں واقعی نہیں حرکت, آگے پیچھے یوں کر رہا ہے یا یوں کر رہا ہے تو یہ جو ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کیونکہ پورا بدن نہیں ہلا رہا ہے وہ تو, اس لیے جو ہے ایسے جو ہے آگے پیچھے یا یوں دائیں بائیں جانب یا سر کو یوں کر رہا ہے تو یہ جو ہے اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. اب جب نماز باطل ہوتی ہے تو انسان کو ان چاروں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اور نماز کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے افعال انجام دیتے وقت کہا گیا کہ جتنا انسان کھڑا کسی بھی طریقے سے رہ سکتا تو پہلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. کسی بھی طریقے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کام کو چھوڑ کر کوئی بھی جائز راستہ موجود ہے جس سے کھڑا رہ کر کے نماز پڑھ. مثلا وٹامن کی گولی کھا کے کھڑا رہ سکتا ہے تو اس کو وٹامن کی گولی کھانا واجب ہے تاکہ جو کھڑا تو رہے یا نہیں. مثلا فرض کرے کہ حکیم کا ایک نسخہ کھا کر کے کھڑا رہے تو حکیم کا نسخہ کھانا پڑے گا اس کو. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میرا نسخہ کھاؤ, آپ جو ہے کھڑے رہے, تو وہ حکیم صاحب کی تبلیغ نہیں کر رہے, ایک شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں. حکیم صاحب ہوتے تو ان کو تو بڑا مزہ آتا کہ یہ تو اچھا تبلیغ کا موقع بھی. تو اصل بات نقطہ عرض کرنا چاہتے, کوئی انجیکشن لگا کے کھڑا رہ سکتا ہے تو اس کو انجیکشن لگانا واجب ہے. کوئی جو ہے بالفرض رات کو سویا نہیں, سو کر کے نیند کرے گا تو کھڑا رہے گا, اگر نیند نہیں کرے گا تو نہیں کھڑا, تو اس کو سونا واجب ہے. نہیں, مقصد یہ کہ کوئی بھی طریقہ اپنائے گا جائے جس سے وہ کھڑا رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو پہلے کھڑا رہ کر کے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. بیٹھ کے نماز پڑھنے کی بہت مجبوری میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے, ورنہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. اس لیے آپ مسجدوں میں جائیں گے دیکھیں گے کہ ایک صاحب اپنے گھر سے پیدل چل کر کے آ رہے ہیں اور جب نماز پڑھنے کی باری آئے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. سوچیے کہ کتنوں کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہوگی کہ اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ بھائی جو میں چل کر کے آ رہا ہوں تو اس کا مطلب میرے پیروں میں اتنی جان ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اس کے باوجود جو ہے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ, اس کو مطلب مسئلہ ہی نہیں پتا ہے. اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی جب آدمی تھک گیا بس کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ. تھکنے کا مسئلہ نہیں ہے, اگر پیروں میں جان ہے تو آپ رکشہ کر کے بھی آئیں اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ پیدل چل کے تھک گئے تو بس اب بیٹھ گئے. نہیں, آپ کو کھڑے ہو کر کے کسی طرح بھی نماز پڑھیں. یہ بہانہ نہیں کہ بھائی تھک میں جو ہے وہ چل کر کے اتنی دور سے تھک گیا, ابھی جو ہے پیروں میں جان نہیں, اب جو ہے میں جو ہے بیٹھ گیا. نہیں, وہ نہیں چلے گا. کوئی بھی طریقہ اپنانا ہے کہ جس کے نتیجے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. اور ہم نے مختلف طریقے آپ کو رائے حل بتا دیے, آپ اس سے اندازہ ہے کہ کوئی بھی طریقہ انسان سوچے خود اپنے لیے کہ کوئی طریقہ ہے جس سے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. اس لیے اکثر آپ کو مسجدوں میں بہت سے لوگوں کی نمازیں باطل نظر آئیں, لیکن ہمت کر کے بولنے سے پہلے سوچئے گا کہ کس کو بول رہے ہیں.
ایسا نہ ہو تھپڑ پڑ جائے. کیا ہم بچے ہو کر ہماری نماز کو خراب کر رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے. جی جی ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ جتنا کھڑا رہ سکتا ہے اتنا کھڑا رہنا واجب ہے. اگر وہ الحمد کی حد تک کھڑا رہ سکتا ہے تو الحمد کی حد تک کھڑا رہے گا, اور الحمد کے بعد وہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ جائے گا. بیٹھنے کے بعد جب ہمت آئے گی کہ کھڑا رہ سکے تو پھر دوبارہ کھڑا رہنا ہے. پھر جو ہمت ختم ہوگی پھر بیٹھنا ہے. یہ اس کو اتنی پابندی لگائے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا, بیٹھ کے خامخواہ کے نماز نہیں پڑھنا ہے. یہاں یہ جو ہے اتنی پابندی ہے کہ جتنی طاقت ہے, حتی خالی تکبیرۃ الاحرام کہہ کر وہ بیٹھ جائے گا تو خالی تکبیرۃ الاحرام بھی کھڑے ہو کر کے کہے گا. آخر چاہے پورا جو ہے وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے, ذرا برابر بھی وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو پہلا نمبر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. اور ہم نے بتایا کہ ٹونک استعمال کرے, دوائی استعمال کرے, انجیکشن استعمال کرے, کسی کا سہارا لے, کسی کو کرایہ دینا پڑے, دیوار کا سہارا لینا پڑے, لکڑی کا سہارا لینا پڑے, کسی اور جو ٹیبل کرسی کا سہارا, کسی بھی طرح سے کوشش پہلے کرنا ہے کھڑے رہ کر کے نماز. ہاں سجدے میں اگر اتنا بھی جا سکتے کہ مہر تک اس کی پیشانی ٹچ ہو جاتی ہے تو کافی ہے. بس نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر بیٹھے بیٹھے جو ہے. اگر تعین یہ کہ بچہ گر جانے کا خطرہ ہے تو پھر تو جو ہے اس کی اپنی عورت کی تشخیص زیادہ مقدم ہے ڈاکٹر کی تشخیص کی نسبت سے. انسان کو خود کو اپنے بارے میں زیادہ بصیرت ہوا کرتی ہے, اس لیے شریعت نے انسان کی اپنی تشخیص کو ڈاکٹر کی تشخیص پر مقدم قرار دیا ہے. اگر اس کو خطرہ ہے کہ میں سجدے میں گئی تو میرا بچہ ہی گر جائے گا مثلا, تو پھر وہ سجدے میں نہیں جائے گی. اس کے لیے خالی اشارے سے کام چلانا ہے, اشارے سے جو کام چلا کے سجدہ کرے. اس کے لیے جو ہے رکوع میں بھی یہی حکم ہے, سجدے میں بھی یہی حکم ہے. اس کے اپنے بچے کی جان بچانا واجب ہے. انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے, چاہے وہ خود عورت پر خطرہ ہو چاہے اس کے بچے پر خطرہ ہو, دونوں کی جان محفوظ رکھنا واجب ہے. عبادت جو ہے تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو اس کی شریعت میں لچکدار ہونے کی سے اجازت ہے. دین کی حفاظت اور قیامت تک باقی رہنے کا کے دو ہی راز ہیں. ایک دین ہمارا لچکدار ہے, دوسرا یہ آسان ہے, سہل دین ہے, دین سہلا ہے. لچکدار کا مطلب کیا کہ ہم جامد ہو کر بالکل جم کے اسی رجڈ افراد کی طرح, یا جم کر وہ ان افراد کی طرح جو بالکل اپنی بات پر ڈٹ جایا کرتے, ایسا نہیں ہے دین. دین میں لچک ہے, مجبوری ہوگی تو دین آپ کو اجازت دے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ اسر و حرج. ہاں اس پر کیونکہ مسلمان عورت ہے تو اس کو حفاظت کرنا واجب ہے. بچہ بھی مسلمان کے حکم میں کہلائے گا کیونکہ ماں جو ہے مسلمان ہے, اس لیے بچہ بھی مسلمان کے حکم میں, اس کو قتل جائز ہی نہیں. لیکن اگر اپنا ایک بندہ زمین پر ہوا میں لٹکا ہوا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا, اور وہ اس کی آنکھیں بند ہے, بالکل بندھا ہوا ہے. ہاں تو وہ جو ہے اگر جیسے وہ سولی پر لٹکاتے ہیں مثلا, وہ ہوا میں وہ اگر اشارے سے نماز پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے. اگر اشارے سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھے گا. آنکھ کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے, ہاں آنکھیں بند ہے تو آنکھیں کھول سکتا ہے نہیں کھول سکتا؟ اچھا آنکھیں بھی بندی ہوئی, تو اگر آنکھیں بندی ہوئی ہے تو آنکھیں کے اندر کا حصہ تو نہیں بندھا ہوا ہے نا, تو آنکھوں کے اندر اشارے سے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. نہیں تو پھر جو ہے کچھ نہ ہو تو آخر میں دل کے اشارے سے کرے گا. آخر میں کہا گیا کہ دل کے اندر اشارہ کرے گا کہ میں اب قیام انجام دے رہا ہوں, سورہ پڑھ رہا ہوں, الحمد پڑھ رہا ہوں. دل میں اشارہ کرے گا کہ میں اب رکوع میں جا رہا ہوں, دل میں اشارہ کرے گا کہ اب میں سجدے میں جا رہا ہوں. تو نماز کسی بھی طریقے سے معاف نہیں.
وضو تیمم جو کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں کر سکتا ہے تو بغیر وضو تیمم کے ابھی نماز پڑھ لے، اور پھر جو ہے بعد میں موقع ملے گا تو قضا اس کی انجام دے۔ اگرچہ کہ بعض مراجع نے کہا کہ ابھی اس پر نماز ساقط ہوگی کیونکہ اس کے پاس وضو غسل کا کوئی راستہ نہیں، لیکن بہتر احتیاط طریقہ ہے کہ ابھی پڑھ لے کسی بھی طریقے سے، بعد میں جب راستہ کھل جائے تو اس وقت اس کی قضا کر لے۔ قضا کرنا تو ہر صورت میں واجب ہے بہرحال۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنی تاکید ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، چلتا ہوا نہ ہو، جھکا ہوا نہ ہو، حرکت میں نہ ہو، اور کسی پر ٹیک لگا کر کے نہ ہو، کھڑے کھڑے بالکل اسٹریٹ نماز پڑھنا ہے، چاہے کتنے ہی سہارے لینے پڑے، کتنے ہی ٹونک استعمال کرنا پڑے، کتنے ہی دھتنگ کرنا پڑے۔ اس لیے کہ ایک صاحب کو کہا کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا آج جو ہے میرے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ دوسرے دن کہا کہ بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہا کہ آج جو ہے مجھے کام سے آیا تھا، بہت تھک گیا تھا، مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پوچھا کیوں نہیں پڑھا؟ کہا جو ہے آج مجھے کسی بیمار کو دیکھنے جانا تھا، وہاں پر اس کے پاس چلا گیا تھا، اس لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو نہ کرنے کے لیے انسان کے پاس ہزار بہانے ہیں۔ جس آدمی کو کرنا ہے وہ ہزار راستے تلاش کرتا ہے، اور راستے تلاش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے انجام دیتا ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے کے بہانے بہت ہوتے ہیں، اور جن کو پڑھنا ہے وہ ہزار طریقے ڈھونڈے گا کہ کسی طریقے سے میں صحیح طریقے سے نماز کو انجام دے سکوں۔ یہ انسان کی اپنی نیت پر دار و مدار ہے کہ نیت کرے، اچھی نیت ہوگی تو اچھے طریقے سے انجام دے گا۔ اگر اس کی نیت ہی میں کھوٹ ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آ جائے گا کہ مجھے یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا۔ یہ بہانے بازی ہے، یہ بہانے بازی۔ اللہ کو تو ہماری نیتوں کا پتہ ہے، اس لیے وہاں تو کوئی بہانہ نہیں کہ ہمارے اور اللہ کا رشتہ ہے کہ ہم کوئی بہانہ لے کر آ رہے ہیں یا واقعاً کوئی عذر موجود۔ واقعاً کوئی عذر موجود ہو تو اس وقت جو ہے عذر کو قابل قبول مانا گیا۔ دین لچکدار ہے اور اس کے اندر بالکل جامد و جم کے نہیں رہتا ہے، بلکہ جو ہے عسر و حرج کا قانون چلتا ہے کہ انسان کی کوئی مجبوری واقعاً مجبوری ہے جس کو شریعت نے مانا ہے، تو مجبوری کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں کم زیادہ ہو جایا کرتی ہیں یا رد و بدل ہو جایا کرتی۔ اور اسی طرح آسان دین ہے، دین ایسا آسان ہے کہ جو بچے سے بچہ بھی انجام دے سکتا ہے، بیمار سے بیمار بھی انجام دے سکتا ہے، بوڑھے سے بوڑھا بھی انجام دے سکتا ہے، سرد علاقے والا بھی انجام دے سکتا ہے، گرم علاقہ والا بھی انجام دے سکتا ہے، اور جو ہے وہ مختلف عورتیں بھی انجام دے سکتی ہیں، مرد بھی انجام دے سکتے ہیں، حتیٰ وہ جو خنثی مشکلات ہے وہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ خنثی مشکلات پر بات تمام۔ صلی اللہ علیہ